نہیں ہے. جیسے ٹونی بلیئر جیسا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں 4 مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوں. اگر میں اس مجمع سے پوچھوں تو شاید کوئی نہ نکلے کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا. اب کوئی ترجمہ تو چھوڑے. مصیبت یہ ہے کہ تجوید کے حد تک بھی، روحانی کی حد تک بھی اس قرآن کو ہم نے، جو ایک ایک آیت پڑھ کر لوگ زندہ ہوئے ہیں اور ہم مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور جہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو تو وہ یہ کتاب کھلے، اور وہ بھی کس طرح؟ رب قال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. لہذا مومنین کرام، ایک آیت میں نے کل تلاوت کی تھی اس معجزے والی کتاب سے. ہر آیت عجیب ہے. جیسے پیغمبر اسلام کے زمانے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے پڑھائیں. کسی صحابی سے کہا اس کو قرآن پڑھائیں. تو چھوٹے سوروں سے انہوں نے شروع کیا. سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. یہ پڑھ کر کہا کہ اس نے کہا، پڑھنے والے نے کہا، عربی تھا وہ جانتا تھا معنی بھی، کہتا یہ قرآن ہے. کہاں ہے؟ بس خدا حافظ، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نہیں پڑھتا ہوں. خدا حافظ، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ صحابی نے کہا پیغمبر نے مجھے کہا آپ کو پورا قرآن پڑھائیں، میں نے تو ابھی شروع کیا ہے. کہتے نہیں، میں نے ختم کیا. پیغمبر اسلام آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو شاگرد نے مجھے سپرد کیا تھا وہ شاگرد تو چلا گیا. کیا کہہ کر گیا؟ کہتے میں سمجھ گیا. اگر یہ قرآن ہے تو اس میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. ذرہ برابر خیر بھی ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے، ذرہ برابر اگر شر بھی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو پھر میں ذرہ برابر خیر بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں ذرہ برابر شر بھی نہیں کروں گا. تو میں نے قرآن پر عمل کیا، لہٰذا میں چلا گیا. پیغمبر مسکرا کر فرماتے ہیں خرج فقیہن، یہ مجتہد بن کر چلا گیا. اس لیے خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں چیخ کر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ مصیبت یہ ہے اگر کوئی ایک آیت بھی سمجھ لے اور ایک آیت سمجھ کر اگر عمل کرے، دنیا آخرت کے لیے یہ قرآن کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر اس قرآن کے اندر موجود ہے. چاہے دنیا ہو، ہم نہیں آتے اس طرف. شاید میں نے کسی جگہ میں نے عرض بھی کیا تھا، وقت دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے اور سردی ہے اور میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن یہ عرض ضرور کروں گا کہ کم از کم دنیا کے لیے اس قرآن کی طرف رجوع کرو. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن شفا ہے، صرف شفا نہیں، رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں ہم، ڈاکٹر بھی شفا دیتے ہیں اس کی مرضی سے. ڈاکٹر جو دوائی دیتے ہیں وہ انڈائریکٹ شفا ہے، قرآن ڈائریکٹ شفا ہے. خدا نے جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں اس سے جو ذہن خدا نے دیا ہے وہ فارمولے بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن قرآن ڈائریکٹ شفا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے. لیکن ڈاکٹر شفا کے ساتھ زحمت ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں اگر کسی کے گردے میں پتھر ہوں، پتھریاں ہوں، اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کریں گے، آپریٹ کر کے نکالیں گے. اگر قرآن سے پوچھو تو شفا ہے
تو ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سورہ انشراح کو زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر پی لے، وہ ساری جو پتھریاں ہیں وہ گردے میں وہ نکل کر چلی جائیں گی. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اور کئی ہم نے تجربہ کیا ہے. اور مستند حدیث ہے کہ سورہ کو لکھ کر عرق گلاب اور زعفران ملا کر سیاہی بنائیں، اور یہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. اگر یہ لکھیں اور مریض کو پلائیں، پھر ان کو آپریشن کی ضرورت نہیں، وہ ساری پتھریاں جہاں گردے میں ہیں وہ نکل کر ختم ہو جائیں گی. کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن ڈاکٹر شفاء وَزَحْمَةٌ. نعرہ حیدری. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دنیا کے لیے یہ قرآن، لیکن ہم رجوع نہیں کرتے، ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. جب خدا کہتا ہے کہ یہ نازل ہوا ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یقین کریں اگر کسی کے گھر میں اچھے رشتے نہیں آتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے خانوادوں کے اندر، سورہ احزاب کو لکھ کر مٹی کے کوزے کے اندر ڈال کر اونچی جگہ رکھ دیں. روایت ہے اسی وقت خدا کی طرف سے رشتہ آئے گا اس گھر میں. دیکھو کسے جی، اگر کوئی چھینک سے پہلے چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے الحمد سے لے کر والضالین تک، اور دانتوں پہ زبان پھیرائے. مستند آپ تجربہ کریں کہ زندگی میں دانتوں کی بیماری، دانت کی بیماری اس کے قریب نہیں آئی، کبھی دانت درد کی شکایت نہیں ہو. کیا کرنا ہے؟ صرف چھینک کے فوراً بعد سورہ الحمد پڑھنا، والضالین کہہ کر زبان پہ پھرانا. 101 ایسی چیزیں اندر موجود ہیں. میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں خدا نے ہمیں ایک ایسی معجزے والی کتاب عطا کی ہے، ایسا بڑا معجزہ ہے. اگر ہم صرف قرآن کو سینے سے لگائیں نا صرف، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن صامت ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ صامت ہے. صامت کسے کہتے ہیں؟ سمن، یعنی نہ بولنے والا، گونگا. یہ قرآن کیا ہے؟ صامت ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ یہ گونگا ہے، یہ اشارے کرتا ہے، اور اشارے ہر کوئی نہیں سمجھتا. دیکھو نا سردر خان کا جو گونگا تھا، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گونگے کے اشارہ سردر خان ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا. وہ ایسے کرتا تھا، اندر سے اس جنگل سے وہ دوائی لے کر دے دیتا تھا، لیکن ہم پریشان ہوتے تھے، بس پتہ نہیں اس نے کیا کہا، اس نے کیا سنا، ہمیں پتا نہیں تھا. کیونکہ گونگے کے اشارے گھر والے سمجھتے ہیں. اس لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.